لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. المتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جس کو میں نے اپنا دل دیا ہے، کہ جس کو میں نے اپنا دل دیا ہے وہی سرکار تاج الاولیاء ہے، وہی سرکار تاج کہ جس کو میں نے اپنا دل دیا ہے، کہ جس کو میں نے اپنا دل دیا ہے، کہ جس کو میں نے اپنا دل دیا ہے وہی سرکار تاج الاولیاء ہے، وہی سرکار تاج الاولیاء ہے، وہی سرکار. یہ چمن جو چہک رہا ہے، جہاں ہر انسان ڈر اور خوف کے ماحول میں ہے، ہر انسان ڈر اور خوف کے ماحول میں ہے. کہیں سماج کا جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں بھاشا کا جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں یعنی کسی بھی معاملے کو لے کر ہر انسان ایک دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، آپس میں لڑ رہا ہے. وہیں سرکار تاج الاولیاء کا چمن پورے ناگپور میں چہچہا رہا ہے، پورے ہندوستان میں چہچہا رہا ہے. جہاں چھٹاک بھر کی 100 200 500 کی ریلی نکلتی ہیں، وہاں پر پتھراؤ ہو جاتے، تلواریں نکل جاتی ہیں اور کیا کیا ہو جاتا ہے معلوم نہیں. لیکن یہ بارگاہ تاج الاولیاء میں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. کون کس جات کا ہے، کون کس سماج کا ہے، کون کس بھاشا کا ہے، کسی کو نہیں معلوم. ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے شہنشاہ وقت اقلیم حضرت بابا سید محمد تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے چرنوں کو چھونے کے لیے پوری مانوتا آ گئی ہے. وہی سرکار تاج الاولیاء نے ہمیں یہ جذبہ دیا ہے کہ آدمی کے کیا ہے ہستی جو کسی قابل بنے، آدمی کی کیا ہے ہستی جو کسی قابل بنے، وہ جسے چاہے چراغ محفل رونق بنے. جو جینا ہے اس دنیا میں تو کوئی کام کر جاؤ، جو جینا ہے اس دنیا میں تو کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ. آج اسلام کی خدمت کیا ہے؟ آج خدمت اسلام کی یہ ہے جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگایا جائے. آج اسلام کی خدمت یہ ہے کہ جو مسلمان برائیوں میں ملوث ہیں، دیکھو جب انسان روزگار سے لگ جائے گا نا تو ایٹومیٹکلی وہ دھیرے دھیرے تمام برائیوں سے نکل کر اپنی فیملی میں بزی ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں میں بزی ہو جاتا ہے. اپنے بہن کی شادی کرنا ہے، بھائی کی شادی کرنا ہے، مکان بنانا ہے، مکان خریدنا ہے، پلاٹ خریدنا ہے، یہ اپنی شادی کرنا ہے. اس طرح وہ مصروف ہو جاتا ہے. تو یہ جو برائیوں سے باہر نکلنے کا ایک طریقہ ہم نے یہ لیا ہے کہ اپنی قوم کے جو جوان ہیں، جو ابھرتے ہوئے جوان ہیں، جن کی عمر 18 سال ہو چکی ہے اور 18 اور 30 کے بیچ اگر ان کی عمر ہے تو ان کو ہمارے حوالے کر دو. انشاءاللہ ان کو 3 مہینے میں 4 مہینے میں 10,000 روپے کمانے والا بنا دیں گے انشاءاللہ. اور یہ صرف بول وچن نہیں ہے، بولنے کی باتیں نہیں ہے. الحمدللہ کئی لوگ، کئی بچے ہمارے یہاں پر موجود ہیں جو بیکار گھوم رہے تھے، جو مایوس ہو گئے تھے، جو نروس ہو گئے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بارے میں کوئی سوچنے والا نہیں ہے، ہمارے بارے میں کوئی بولنے والا نہیں ہے. جو اپنے بزرگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو کوس رہے تھے کہ ہمارے طرف سے بولنے والا نہیں ہے، ہماری فکر کوئی کرنے والا نہیں ہے. الحمدللہ
شہنشاہ وقت اقلیم حضرت بابا سید محمد تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرم نے ایسا فیضان تاج الاولیاء اولڈ ایج ہوم بنایا ہے کہ الحمدللہ آج ہم تلاش کر رہے ہیں کون ہے بے روزگار، کہ آج اس کو روزگار دیا جائے. اور ہماری ٹیم نے یہ عہد کر لی کہ ہم کسی کو بے روزگار نہیں رہنے دیں گے. یہ ہمارا عہد ہے، ہم نے کر لیا ہے. اور جو کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. الحمدللہ بھروسہ اپنے آپ پر نہیں، اللہ کی ذات پہ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو کسی سپورٹ کی. اس کے علاوہ پولیس بھرتی اور ملٹری ٹریننگ، اس پر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. یہ دماغ سے نکال دو کہ مسلمانوں کو پولیس میں بھرتی نہیں ہوتی، مسلمانوں کو ملٹری میں بھرتی نہیں ہوتی. مسلمان تیار ہو کے آئے تو، مسلمان اپنی ایگزام کی تیاری تو کریں. آئے تو ہم تیاری کریں گے نہیں، ہم فارم بھریں گے نہیں، ہم پریکٹس کریں گے نہیں، اور بولیں گے مسلمان کو ملٹری میں نوکری نہیں ملتی اور ملٹری میں بھرتی نہیں ہوتی، پولیس میں بھرتی نہیں ہوتی. یہ غلط. ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے آج قوم کے ایسے سے ہمدرد کھڑے ہو چکے ہیں جو قوم کے لیے اپنا تن من اور دھن سب کچھ لگانے کو تیار ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بچے ملٹری میں یا پولیس میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں، ان کے دل میں جذبہ ہے، تو ان کے جذبوں کو مت مارو، ان کو ہمارے حوالے کر دو. انشاءاللہ کس طرح ٹریننگ دینا، کس طرح ان کی پریکٹس کرانا، کس طرح ان کو لکھت ایگزام کی تیاری کرانا، کس طرح اسپیشل انشاءاللہ ان کے لیے مراٹھی کلاس لگائی جا رہی ہے جو پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا ہے. تیسری بات، کینسر کے جتنے پیشنٹ ہیں جہاں بھی ہو، کسی بھی ذات کے ہو، کسی بھی سماج کے ہو، کینسر کا پیشنٹ ہے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کو ہمارا نمبر دے دو. ہمارا نمبر دے دو. انشاءاللہ اللہ والا بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے. اور الحمدللہ 26 جنوری 2017 کو ورشٹھ پترکار امیش چوبے جی کے ہاتھ سے فیضان تاج الاولیاء کینسر پیڑت سہایتا کیندر کھولا گیا تھا اور آج تک کنٹینیو چل رہا ہے. وہ ماشاءاللہ میڈیکل کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ایسے آتے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، پڑے ہوئے ہیں، گاؤں سے آ گئے ہیں لیکن جانے کا کرایہ نہیں ہے، گاؤں سے آ گئے ہیں لیکن دوا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ٹیسٹ کرانے کے لیے، تو وہ لوگ بھی ہمارے نمبر دیتے ہیں. تو اس کے ہمارے شعیب بھائی ذمہ دار ہیں، وہ ماشاءاللہ یہ کینسر پیڑت سہایتا کیندر کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ قوم کا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی جوان بیکار نہ رہے. ہر انسان قوم کی خلق کی خدمت میں لگے رہے. ہم کو کسی سے کمپٹیشن نہیں کرنا ہے، ہم کو کسی سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، ہم کو رسول اللہ کی غلامی کرنا ہے. یہ جو کام ہے بیماروں کی عیادت کرنا، کس نے سکھایا؟ ہمارے نبی نے سکھایا. ہمارے نبی نے سکھایا بیماروں کا عیادت کرنا. یہ جو ملٹری ہے، فزیکل ایکسرسائز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے طریقے ہیں، اہل بیت کے طریقے ہیں، مولا علی کے طریقے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ نام بدل دیے گئے، انگلش نام دے دیے گئے ان کو، وہ الگ ہے، لیکن ہے ہم سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں. حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بھی قوم میں تم کوئی اچھی بات دیکھو، جس بھی قوم میں کوئی اچھی بات دیکھو، سمجھ جاؤ یہ اسلام سے لی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں مذہب اسلام میں رکھ دی گئی. اسی طرح یہ جو بھی بے روزگار ہیں وہ کانٹیکٹ کریں، اسکل ڈیولپمنٹ سے انشاءاللہ جوڑا جائے گا. اور بزنس اویرنیس، ہم لوگ بزنس تو کر رہے ہیں لیکن بزنس کا طریقہ کیا ہے، گورنمنٹ کی نظر میں ایک اچھا بزنس مین کیسا ہوتا ہے، تو یہ کس طرح ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہماری یہ ہر ہفتے کیریئر گائیڈنس کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر بتایا جائے گا. جی ماشاءاللہ ہمارے پاس میں نوجوان بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور فیضان تاج الاولیاء مولانا ارشاد صاحب اور ان کی ٹیم نے اس بات کا احساس کیا کہ بچے پڑھائی لکھائی کرنے کے باوجود بھی نوکری سے نہیں لگ رہے، زیادہ ہنرمند نہیں بڑھ رہے، اور کہیں نہ کہیں پھر غلط شیطانی اور بہت ساری چیزوں میں شیطان ان کو مبتلا کر دیتا ہے. تو فیضان تاج الاولیاء کی پوری ٹیم نے ماشاءاللہ یہ کوشش کی کہ ان کو کہیں نہ کہیں ایسے چھوٹے چھوٹے کورسز سے جوڑا جائے جس کے اندر میں وہ اسکل ڈیولپمنٹ سے
हुनरमंद बने, सर्टिफाइड बने और उनको फिर रोज़गार भी मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोशिशें पिछले नवंबर दिसंबर से इसके लिए कोशिशें की गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक की तारीख़ में उसमें बहुत अच्छे अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट दिया। उसके अंदर में जिन बच्चों को इन्होंने सिलेक्ट किया उसमें से ICICI फाउंडेशन में बच्चे गए, टाटा ट्रस्ट में बच्चे गए, उन अलग अलग मुख्तलिफ़ इदारों में इन्होंने जिन बच्चों को भेजा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है, इनके गाइडेंस में और इनकी कोशिशों से वो बच्चे वहाँ पहुँचे, वो सर्टिफाइड हुए, 3 महीने का 4 महीने का कोर्स किया और फिर आज वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में लगे हुए हैं और उनको ये भी कोशिश की जा रही है कि वो टिके उसमें आगे। सो ऐसे कई इदारे हैं। मैसेज ये देना है फैज़ान ताजुल औलिया के प्लेटफॉर्म से कि कई मुख्तलिफ़ इदारे हैं, कई मुख्तलिफ़ कॉलेजेस हैं, कई फाउंडेशन है, कई संस्थाएं हैं जो बिना किसी तफरके के, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी तकलीफ़ के अपने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में ट्रेन करने के लिए तैयार है, बच्चियों को तैयार है, आगे बिज़नेस के प्लान में भी देने के लिए तैयार है, लोन देने के लिए तैयार है। तो हम सब लोग मिलकर इसका फ़ायदा लें, बजाय इसके कि अपने वक्त को इधर उधर ज़ाया करें, गलत चीज़ों में फंसे। ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इसके अंदर में ट्रेंड हो, सर्टिफाइड हो और नौकरी लें, आगे चल के बिजनेसेस भी करें। बिजनेसेस की भी कई सारी स्कीमें फैज़ान ताजुल औलिया के ज़रिए से बैंक की, MSME की, SIDBI की माशाल्लाह चलाई जा सकती है और कुछ कोशिशें हो रही है। तो इन सब को जुड़कर अपना जो अपने बारे में जो नज़रिया है वो लोगों का बदले, ख़ुद की हालात बदले और एक अच्छे एक ज़िम्मेदार मुस्लिम सिटीज़न बने। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि जिस अंदाज से आज यहाँ पर इतने सारे भाई लोग जमा हुए हैं और कैरियर गाइडेंस की मीटिंग में और जो अपने जज्बात के इज़हार किए और जिस तरह मिर्ज़ा तनवीर साहब ने जो अपने ख़यालात के इज़हार किए और जो जिस तरह बताया कि आदमी को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आज कमज़ोरी, मायूसी ऐसा लगता है कि हमारा मुआशरे में मुक़द्दर बन चुकी है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा हर इंसान ने अपने आप को कमज़ोर ना समझते हुए अपने जो भाई जिस बड़े मुकाम पर है उनसे मदद लेना चाहिए। और अपने कौम में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। ये लोगों ने बोल बोल के हमारी कौम ख़राब, हमारी कौम ख़राब। कसम खुदा की हमारी कौम सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है। अब सबसे अफजल है, सबसे बेहतरीन कौम हमारी है, सबसे अच्छे लोग हमारे हैं। लेकिन ये बुरा 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 बोलकर पता नहीं किसने कान में क्या पढ़ के फूंक दिया। अगर अच्छे लोग नहीं होते तो आज इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद नहीं होते, इतने सारे जवान मौजूद नहीं होते। आज माशाल्लाह स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए कितने सारे लोग रोज़गार पे लग गए हैं, कितने सारे बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े कंपनियों में जाकर मुसलमान हैं और अपना सर्विस दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग उनके कामों की तारीफ़ कर रहे हैं। और ये ख़बरें आ रही हैं, उनकी माँएँ हमको दुआएं दे रही हैं जो बच्चे रोज़गार पर लगे हैं। इसी तरह ये भी सबसे बड़ा जो काम अभी हमारा होने जा रहा है, पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन आने वाली 15 सितंबर को यौम शहादत है। नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, मौलाए कायनात के आँखों के महकते हुए फूल, जन्नती जवानों के सरदार इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस मौके पर हम चाहते हैं कि अपने कौम के जो बच्चे मिलिट्री में या पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उनके जज्बात कम ना हो और इनको पुलिस में या मिलिट्री में भर्ती करने के लिए जो भी तरीक़ा अपनाना होगा, ये हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। माशाल्लाह स्पेशल मराठी क्लासेस शुरू की जा रही हैं इनके लिए, ट्रेनिंग के लिए, फ़िज़िकल एक्सरसाइज के फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अपना पुलिस लाइन टाकली में इनको ट्रेनिंग दी जाएंगी और ये बहुत जैसे हालात बनेंगे हम हर हालात से मुकाबला करते हुए इनको उस मुकाम तक पहुंच जाए, ये हमारी ख्वाहिश होंगी और यही हमारी कामयाबी है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमको इतने सारे बच्चे अपने कौम के स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर आज 10,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। परवरदिगार ने हमको ये इस लायक बनाया कि आज हमारे फैज़ान ताजुल औलिया प्लेटफॉर्म से लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हमारी कौम पढ़ाई में कमज़ोर नहीं है, हम चांसेस का इस्तेमाल करना नहीं जानते।
ہمارے بچوں نے ثابت کر دیا ہے وہ ہر جگہ ٹاپر ہے. آج میں آپ کو بتا دوں چندرائن کی جو بات ہوئی, چندرائن جو چاند پہ پہنچا, الحمدللہ جنرل لوکل کالج کے, انجینئرنگ کالج کے مسلم بچوں کا اس کے اندر میں بہت بڑا یوگدان ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کے دنیا میں آج سورج پہ ہندوستان پہنچ گیا ہے. ابھی جو پرسوں کے دن جو L1 جو وکرم جو گیا ہے, اس کی جو پوری کی پوری پروجیکٹ کی جو ہیڈ ہے وہ ایک گاؤں کی مسلم عورت ہے, نیگار شاہ جی, جس کو ہندوستانی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا. نیگار شاہ جی نام کی ایک مسلم مہیلا نے ہندوستان کا نہیں پورے دنیا کا ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے جو چاند پر پہنچ گئی ہے. سو ہمارے یہاں تاج آباد شریف سے لے کر تو ناگپور سے لے کر تو گاؤں سے لے کر تو چاند تک کے, سورج تک کے پہنچانے میں ہمارے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم کمزور نہیں ہیں, ہم صرف حالاتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہمارے آزو بازو میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی جانکاری ہم کو مل نہیں پا رہی ہے, اور الٹا ہم اس کنفیوژن میں ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. سو فیضان تاج الاولیاء کے مادھیم سے یہی کوششیں کی جا رہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ نہیں, بہت سارے اسباب ہے, یہ لو, ہم پیچھے کہیں نہیں ہے. اگر آپ ناگپور میں آج جمع کرنے کی کوشش کریں گے تو 450 MBBS مسلم ڈاکٹر ملیں گے آپ کو, 100 کے اوپر میں PG ملیں گے آپ کو, اچھے وکیل ملیں گے آپ کو, اچھے جج ملیں گے آپ کو, اچھے پولیس والے ملیں گے. تعداد بھلے ہی کم ہو لیکن ہمارے اندر کوئی بھی پوٹینشیل میں کمی نہیں ہے, ہمارے اندر کیپیسٹی کی کوئی کمی نہیں ہے. ارے جس کو آخرت پہ یقین ہے, جو دنیا کو تھوڑے دنوں کا کرایہ کا گھر سمجھتا ہے, اس کی کیپیسٹی کم کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم ان چیزوں کا اسباب کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. اور ہم کو ضرورت ہے فیضان تاج الاولیاء مولانا ارشاد صاحب اور ان کی ٹیم جیسے اور کئی سارے ایسے اداروں کی جو صرف کنیکٹ کرانے کا کام کرے, جو صرف پل بنے, برج بنے کہ یہ اس ادارے پہ ضرورت مند ہے اور ادھر دینے والے لوگ ہیں, بس ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے. وہ ایک بار سلسلہ اگر تیزی سے پھیل جائے, آپ کے مادھیم سے, آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ بات اگر زیادہ سے زیادہ پھیل جائے تو انشاءاللہ حالات بدلنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. جیسے کہ فیضان تاج الاولیاء نے عہد کیا تھا کہ ہم کسی کو بھی بے روزگار نہیں رہنے دیں گے. جس طرف آج ہمارے قوم کے, آج ہمارے ادارے کے, آج ہمارے ملت کے نوجوان کامیابی حاصل کر رہے ہیں, ہم فیضان تاج الاولیاء چاہتا ہے کہ ملت کا ہر نوجوان آگے بڑھے, کامیاب ہو. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرانے دنوں میں ہم ہنر میں کہیں بھی پیچھے نہیں تھے, ہم کہیں بھی پیچھے نہیں تھے. چاہے قالین ہو, چاہے آپ کو پتہ ہوگا جیسے میسائل کا ایجاد جو ہے حضرت ٹیپو سلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. تو اسکل کی, ہنر کی ہمارے قوم میں, ہمارے ملت میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیضان تاج الاولیاء نے نعرہ دیا کہ ہم کسی کو بھی بے روزگار نہیں رہنے دیں گے. اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ آج آپ دیکھتے ہو کہ جیسے کہ ایجوکیشن آج ہر کوئی کر رہا ہے, ایجوکیشن کر رہا ہے, لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر صرف ایجوکیشن کی ڈگریاں ہم لے کے جاتے ہیں تو اس پہ جاب نہیں ملتی. اگر صرف ہم ایجوکیشن کے بلبوتے پہ کہیں جائے تو اس پہ جاب نہیں مل رہی. آج کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور. اگر ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی اسکل لے کے جائیں گے تو بے شک ہمیں کامیابی ملیں گی, ہمیں آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی. تو ہم اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام لائے. اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام میں آپ کو 72 دن کی ٹریننگ دی جائیں گی, اس میں آپ کو کورس کرایا جائے گا, سرٹیفکیٹ دی جائے گی اور ساتھ میں جاب بھی لگا کے دیا جائے گا. لیکن اس کے عوض میں ایک بھی پیسہ نہیں لیا جائے گا. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بزنس اویئرنیس, آج کے دور میں بزنس کیسا کیا جائے, بزنس میں آگے کیسے بڑھا جائے, بزنس کے کیا کیا ڈاکومنٹس رکھنے ضروری ہے, کیسے ہمیں بزنس میں مارکیٹنگ کی جائے, یہ بزنس اویئرنیس کے مادھیم سے آپ کو بتایا جائے گا. اسی طرح پولیس بھرتی پرشکشن کیندر, جیسے کہ ہمارے مولانا صاحب نے بتایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یوم ولادت پہ, یوم شہادت پہ جو ہے پولیس بھرتی پرشکشن پورو پرشکشن کیندر کا ادگھاٹن کیا جائے گا, جس میں تمام سیکھنے والوں کو گائیڈنس دیا جائے گا کہ کس طرح فزیکل فٹنس کرنا ہے, کس طرح مراٹھی لینگویج میں اپنی مہارت حاصل کرنا ہے. کیونکہ آج بنا مراٹھی کے کچھ نہیں ہو سکتا. آج گورنمنٹ پد حاصل کرنا ہے اگر, تو مراٹھی
بہت کمپلسری ہے، مراٹھی لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اپنے دل سے یہ بات نکال دینا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں. نہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، کیونکہ اجڑ جاتا ہے وہ چمن جس کا کوئی مالی نہیں ہوتا. اجڑ جاتا ہے وہ چمن جس کا کوئی مالی نہیں ہوتا. یہ تاج کا خزانہ ہے، کبھی خالی نہیں ہوتا.